یہاں سے اندازہ لگے کہ اللہ عز و جل کو ہمارے جنت میں جانے کی کتنی فکر ہے اور اللہ کتنا چاہتا ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں۔ بار بار ہمیں کہتا ہے کہ نماز قائم کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نیکی کی طرف آ جاؤ، دعا کرو کہ اللہ تمہیں صالحین میں شمار کرو۔ یہ اللہ عز و جل کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ بیان کرتا ہوں۔ بقیہ جو آیات ہیں وہ 24 ہیں۔ اس بارے میں آیت نمبر 45 سے لے کر آیت نمبر 69 تک 21ویں بارے میں سورۃ العنکبوت کا حصہ موجود ہے۔ ان میں جو احکامات ہیں ان کی تعداد ہے 11، اور جو اللہ نے کام کرنے کا حکم دیا ہے ان کی تعداد ہے 7، اور جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کی تعداد ہے 5۔ اس میں جو اہم واقعات تھے وہ تو کل ہم نے سارے سن لیے، مطلب اس کا دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ عنکبوت کا مطلب ہے مکڑی کا جانا، مکڑی۔ وہ کیوں اللہ نے اس سورت کا نام عنکبوت کیوں رکھا؟ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جو مشرکین کے عقائد ہیں نا، وہ جن خداؤں کی پوجا کر رہی ہے اور جن چیزوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مانا رہتی ہیں، ہمارے لیے ان کا بڑا مرتبہ ہے، بڑی عظمت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ان کے عقائد ایسے ہیں کہ کوئی بندہ اپنے لیے گھر بنائے اور وہ مکڑی کے جالے کی طرح بنائے۔ ذرا بھی مضبوطی نہیں ہے، ذرا بھی پکڑ نہیں ہے ان کے عقائد میں، بلکہ وہ کیا ہے، ان کے عقائد کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی کا جالا، نہایت ہی کمزور ہے۔ انسان کوئی بچہ بھی ان کو اگر کہے کہ یہ کیسے خدا ہے کہ جو تم نے ہاتھوں سے خود بنائے، جبکہ خدا تو وہ ہوتا ہے جو خالق ہو، جو تمہیں پیدا کرنے والا۔ تو مخلوق کی تو عبادت نہیں کی جاتی نا، عبادت کی جاتی ہے خالق کی۔ اور یہ جو بت تراش کر یا مٹی کے ساتھ جو خدا بنائے گئے اپنے، جن کو پوجتے ہیں، یہ تو مخلوق ہے، یہ انسان کے ہاتھ سے تیار کرتا ہے۔ تو جن کاموں کا اللہ نے حکم کیا، اللہ فرماتا ہے نماز قائم کرو، اور یہ بار بار قرآن میں اللہ فرماتا ہے نماز قائم کرو، جبکہ اللہ عز و جل نے واضح طور پر پہلے فرما دیا کہ ہم نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب مثال کے طور پہ ایک چیز کا جو مقصد حیات ہونا وہ اس میں پہلے بھر دیا جاتا ہے۔ مثلا اس اے سی کا فنکشن ہے کہ اس نے ٹھنڈی ہوا دینی ہے، جب اس کو بنایا گیا اس میں یہ فنکشن انسٹال کیا گیا، اس میں جو مشینری ڈالی گی وہ اسی حساب سے ڈالی گی کہ ٹھنڈی ہوا ہے۔ اور جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے جو اس میں روح پھونکی، جو ہوا پھونکی، میں تو کہتا ہوں وہ سارے کے سارے تبرکات تھے، برکات تھے۔ اللہ نے وہ برکتیں انسان میں پھونک دی کہ کل تو میری عبادت کرے گا۔ تو بار بار یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں تھی کہ اے بندے میری عبادت کرنی ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، بار بار بتانے کی ضرورت تو نہیں تھی۔ لیکن ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے اللہ عز و جل تنبیہ بار بار کہتا ہے۔ جس طرح والدین کو دیکھ لیں، ماں اگر بچے کو ایک مرتبہ روکتی ہے نا چولہے کے پاس آنے سے، بیٹا آگ لگ دے گی، پیچھے ہو گئے۔ اب اگلی بار جب آئے گا ماں یہ نہیں سوچے گی کہ میں نے اس کو پہلے بتا دیا ہے، اب اس کی ذمہ داری ہے وہ بچے یا نہ بچے، بلکہ کیوں بار بار روکتی ہے؟ کیونکہ اس کو اس کی فکر ہے، ماں کو اس کی فکر ہے۔ یہاں سے اندازہ لگے کہ اللہ عز و جل کو ہمارے جنت میں جانے کی کتنی فکر ہے اور اللہ کتنا چاہتا ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں۔ بار بار ہمیں کہتا ہے کہ نماز قائم کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نیکی کی طرف آ جاؤ، دعا کرو کہ اللہ تمہیں صالحین میں شمار کرو۔ یہ اللہ عز و جل کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ بیان کرتا ہوں۔ میرا بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے یا اللہ، یا رحمان، یا ربی، تو میں آگے سے 70 مرتبہ کہتا ہوں لبیک میرے بندے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ پھر اللہ نے حکم دیا اللہ کے راستے میں کوشش کرو۔ وہ کوشش کیا ہے کہ نیکیوں میں اپنے لیے حصہ تلاش کرو کہ میرے ذمہ بھی کام ہے، مجھے بھی اللہ ہے اللہ پر توکل کرو، زمین میں گردش کرو اور عبرت حاصل کرو۔ جو پچھلی قوموں کے میں نے ان کو انجام ان کا پہنچایا ہے، جہاں تک انہوں نے نافرمانیاں کی، اللہ نے ان کو طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کیا، ان کے بارے میں جانو اور عبرت حاصل کرو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں توحید کا اعلان کرو، اعلانیہ طور پر کرو کہ اللہ ایک ہے۔ اس لیے تو شریعت کا اصول ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے آواز بلند کرنا یہ بھی جہاد ہے۔ اگر حکمران ظالم ہے، وہ بد مذہب ہے، وہ مشرک ہے، تو اس کے سامنے کلمہ توحید یہ بلند کرنا یہ بھی جہاد ہے۔
پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب سے بہترین انداز میں گفتگو ہے. یہاں بات ان مسلمانوں کی نہیں ہو رہی، غیر مسلم جو اہل کتاب ہے. ظاہر ہے نا جس کو آپ نے اسلام کی طرف یا اپنی ذات کی طرف مائل کرنا ہے، آپ اس سے حسن اخلاق کے ساتھ گفتگو کریں. حضور کا عمل دیکھے نا، جب کفار آتے حضور کے پاس، جو سردار ہے مکہ کے، وہ جب حضور کے پاس آتے تو حضور اپنی چادر ان کے لیے بچھاتے. حضور یہ نہ دیکھتے کہ یہ میری جان کے در پہ ہے، یہ مجھے قتل کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، یہ میرے خلاف بکواسات کرتے ہیں، یہ مجھے طرح طرح کے الفاظوں سے پکارتے ہیں. یہ نہیں سوچا، بلکہ ان کو اسلام کی طرف لانا تھا. تو اخلاق کیا تھا کہ ان کے مقام و مرتبہ سردار کے اپنے قبیلے کے، ان کے مقام کے مطابق ان کو تقریم دی جائے، تاکہ وہ دیکھیں کہ اسلام ہمیں تقریم دینے والا مذہب ہے، نہ کہ ہمیں رسوا کرنے والا. اسلام رسوا کرتا ہے مشرکین کو، جو کہ ہدایت کی طرف گاہ نہیں، جو چاہتے نہیں ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، بلکہ جس کے اللہ نے ہدایت اس کو دینی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس قوم کو ہدایت نہیں دیتے جو ہدایت کے خیر خواہ، ہدایت کے خواہ، جو بندہ خود نہیں چاہتا کہ میں اپنی ہدایت تلاش کروں، میں راہ ہدایت کی طرف جاؤں، تو اللہ اس کو کیوں کر ہدایت دے. مثلا ایک بچہ ہے، وہ پاس ہونا چاہتا ہی نہیں، وہ کلاس میں آتا ہے، وہ اللہ جھوٹا کرتا ہے، وہ کتابیں بھی نہیں لاتا، وہ یونیفارم بھی نہیں پہن کے آتا، وہ ٹیچر سے بدتمیزی کرتا ہے، تو کیا ٹیچر اس پہ محنت کرے گا؟ اس کو اس کے ایٹیٹیوڈ سے پتہ چل جائے گا کہ یہ پڑھنے والا نہیں ہے، یہ تو بس آیا اپنا وقت گزار ہے. تو اللہ عز و جل بھی ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہو. پھر اللہ فرماتا ہے کہ سچائی اور صبر اختیار کرو. جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا، اللہ فرماتے ہیں شرک نہ کرو، ظلم و زیادتی نہ کرو، جھوٹ اور فریب سے کام نہ لو، غصے اور تکبر میں نہ آؤ، حق سے منہ نہ لو.